Bismillahirrahmanirrahim. I am very delighted today because today's program is very special, especially for girls of the Pakistan. آج کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کی تمام لیڈیز، خاص طور پہ جو ینگ وومنز ہیں یا ینگ گرلز ہیں، ان کے لیے فائدہ دے گا، کیونکہ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے ان ینگ اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے اسٹڈی کے دوران ہی اپنا بزنس سٹارٹ کیا، اور وہ جو بہت بڑا کویشچن تھا ہمارے پاکستان میں ہر لڑکی کے ذہن میں کہ کیا میں کچھ کر سکتی ہوں پاکستان میں اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے. آج ان سب سوالوں کے جواب ہم اپنے مہمانانہ سے گرامی سے لیں گے. اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے سب سے پہلے جو مہمان ہیں وہ مس نائمہ ہیں. انہوں نے اکنامکس سے ان کا تعلق ہے، ابھی 4th سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہے اور انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے. تو میرا پہلا کویشچن مس نائمہ سے ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا ایسی چیز آئی کہ آپ نے اسٹڈی کے دوران ہی اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا؟ Myself Naima from Gilgit. I am doing my BS from Manhaj University Lahore. Now I am recently start my small business of bracelets. میری دوسری مہمان ہے مس حفصہ. مس حفصہ، عموماً ہمارے معاشرے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ایک لڑکی یا تو صرف اسٹڈی کر سکتی ہے یا گھر کے کام کر سکتی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے آڈینس کو کہ آپ نے یہ کیا سوچ کے بزنس سٹارٹ کیا، اور بزنس ہے کیا آپ کا؟ کہ آپ نے اسٹڈی بھی کر رہی ہیں، ساتھ گھر کے کام بھی کرتی ہیں اور ساتھ بزنس بھی کر رہی ہیں؟ ویل، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میں نے اپنی اسٹڈیز کے دوران ہی اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تھا. اٹس اے اسمال بزنس، الانزا بائی حفصہ کے نام سے ہے. اس کی بھی بہت ایک فنی اسٹوری ہے. اوبیسلی ہم گرلز ہیں اور ہمیں پاکٹ منی تو ملتی ہے، بٹ ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے. اب یہ تو ہر کسی کا ہی مسئلہ ہوگا. تو اس لیے نا جب میں اپنی اسٹڈیز کر رہی تھی تو ساتھ ہی میرے بابا نے اوون لا کے دے دیا، بیکنگ اوون. میں نے کبھی بیکنگ نہیں کی تھی. میں نے ایک رینڈم ریسیپی ٹرائی کی اور میں نے براؤنیز بنا لی، اور وہ اتنی اچھی بنی کہ میرے پیرنٹس نے کہا کہ نہیں، اب تو اس کو تو کچھ کرو. اور میں نے خود بھی سوچا کہ اپنا ٹیلنٹ ویسٹ کیوں جانے دیں. تو اس وجہ سے پھر میں نے اسٹارٹ کیا، بزنس اسٹارٹ کیا. پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی پڑھائی بھی ہوتی رہی، ساتھ ساتھ بزنس بھی ہوتا رہا. پھر اپنی ایک ارننگ نکل آتی ہے، تھوڑی سی پاکٹ منی کے علاوہ تھوڑے سے اپنے خرچے نکل آتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے اسٹارٹ کیا اپنا بزنس، براؤنیز کا بزنس اسٹارٹ کیا. گڈ. اچھا مس نائمہ، مجھے آپ سے ایک کویشچن یہ کرنا تھا کہ آپ کا تعلق گلگت سے ہے، اور گلگت سے بھی آگے میرا خیال ہے آپ رہتی ہیں ہنزا میں. تو ہنزا ایز اتنا ڈیولپ نہیں ہے جیسے کہ لاہور ہے. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ آپ اتنی دور سے آ کے تو آپ نے آگے اسٹڈی بھی جاری رکھی اور اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کر دیا. تو اس میں تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ کیا موٹیویشنس تھی کہ آپ نے کیوں یہ اتنا دور سے آ گئے؟ کیا آپ کی موٹیویشن، کیا اسٹارٹ کیا آپ نے، کیسے کیا، اور پروڈکٹس کیا ہیں آپ کی؟ میرا جو بزنس کا اسٹارٹ اپ ہے وہ مجھے خود بھی بہت شوق تھا بریسلیٹس پہننے کا. اور جب میں پہن کے باہر جاتی تھی تو میرے جو فرینڈس، میرے کلیگس تھے، وہ کہتے تھے کہ واہ اتنے اچھے بریسلیٹس. تو پھر وہ آرڈر کرواتے تھے کہ اتنے اچھے بریسلیٹس بناتے ہو، ہمارے لیے بھی بناؤ. تو اس چیز سے مجھے موٹیویشن میں انسپائر ہوتی تھی کہ دیکھیے یہ لوگ کہہ رہے کہ آپ ہمیں بریسلیٹس بیچ دی. تو اس وجہ سے میں نے اپنا بزنس کا اسٹارٹ اپ اس چیز سے لیا. تو پھر میں جاتی تھی مارکیٹ سے میں چھوٹے چھوٹے جو بیٹس نہیں ہوتے وہ لے کے آتی تھی. پھر میں خود ہی بناتی تھی. انٹرسٹ تھا نا، تو انٹرسٹ میں اسکل، اگر آپ کے پاس اسکل ہو تو آپ اس چیز کو بنا سکتے ہو. تو پھر پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اپنا چھوٹا سا بزنس بھی اسٹارٹ کر لوں. اور پھر میں نے بریسلیٹس بنانا اسٹارٹ کیا اور پھر اپنے اسکل کو اس طرح سے پروموٹ کیا. بہت شکریہ. اچھا حفصہ، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ بینگ اے فیمیل آپ کو کیا ہرڈلس پیش ہیں یہ بزنس کرنے میں؟ کیونکہ عموماً سوچا جاتا ہے کہ بھائی لینے آ رہا ہے یونیورسٹی میں اور بھائی ہی چھوڑنے جا رہا ہے، تو اتنی آزادی نہیں ہے، تو ہرڈلز ہیں یا پرابلمز ہیں. تو آپ کو کیا پرابلمز اس میں پیش آئیں؟ اچھا، میری ایسا مجھے میری فیملی کی طرف سے تو کوئی پرابلمز نہیں آئی، کیونکہ مجھے یہ بھی مسئلہ نہیں تھا کنوینس وغیرہ کا. میں اپنی بائک بھی خود ہی چلا کے آ جاتی تھی. تو ایسا مجھے کوئی اتنی زیادہ ہرڈلز نہیں آئی. پلس مائی فیملی واز ویری سپورٹیو. بٹ ایسا نہیں ہوتا، ہر فیملی، ہر بچی اتنی پریولیج نہیں ہوتی. تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ اتنی ہرڈلز نہیں آئیں. بٹ ہاں، ایک چیز مجھے جو مین فیس کرنی پڑی ہے وہ یہ تھی کہ ہم ڈیلیور کیسے کریں آرڈر. جیسے اب فوڈ کا بزنس ہے نا، تو آپ اگر کوئی فار ایگزامپل بریسلیٹس جیسے یہ کہہ رہی تھی، بریسلیٹس تو آپ کر دو 2 دن بعد ان کو پہنچ جائے تو خراب نہیں ہوگا. بٹ براؤنیز اسی وقت بیک کر کے اسی وقت بھیجنی ہوتی ہیں، تو یہ بہت پرابلم آتا ہے. اور پلس بینگ اے فیمیل ہمیں اتنی لبرٹی نہیں ہے کہ ہم رات کو ڈلیور کرنے خود جائیں. تو پھر ڈلیوری کا تھوڑا سا مجھے ایشو آیا تھا، اور باقی ایسا اتنا کوئی مجھے ایشو نہیں آیا. نہیں، میں سیم کویشچن میرا آپ سے کہ آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ اسٹڈی بھی مینیج کر رہی ہیں، تو کیا آپ کو بینگ اے فیمیل بزنس میں کوئی پرابلمز آ رہی ہیں؟
بزنس کے اندر تو بہت سارے ڈفیکلٹیز آتے ہیں، مطلب جیسے کہ لوگ مطلب ٹارچر کرتے ہیں کہ آپ یہ چھوٹے بزنس کیوں کر رہے ہو، بچوں والی حرکتیں کیوں کر رہے ہو، تو اسی چیز سے مطلب موٹیویشن تھوڑا لوز ہوتا ہے. لیکن جب آپ آگے مطلب کوئی کام کرنا چاہتے ہو، آپ کے پاس وہ اسکل ہے، آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے، تو آپ اس کو کر سکتے ہو. لوگوں کے اگر آپ کو پازیٹیو کمنٹس آئے تو آپ کر سکتے. اچھا، آپ کوئی اپنے جو جونیئرز ہیں یا اپنے جو سینئرز ہیں یونیورسٹی میں، آپ ان کے لیے کیا میسیج دیں گے کہ ان کو بزنس میں آنا چاہیے اس سارے سنیریو میں کہ نہیں آنا چاہیے؟ اچھا، the main message I'm gonna give is کہ take the risk. جب تک آپ رسک نہیں لیں گے اور آپ بیٹھے رہیں گے، جب تک آپ کوئی اسٹیپ ہی نہیں لیں گے، تو ہاؤ کین یو موو فارورڈ؟ آگے بڑھنے کے لیے بھی ایک اسٹیپ کی ضرورت ہے نا، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے. اپنی اسکل کو یوٹیلائز کریں، چاہے وہ بیکنگ ہے، چاہے وہ کوکنگ ہے، چاہے وہ میکنگ جیولری ہے، جو بھی چیز، جو بھی اسکل ہے اس کو یوٹیلائز کریں اور اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ہی آگے اپنی اسکل کو لے کے چلیں. کوئی چھوٹا سا ہی بے شک ہے نا، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے اندر آرٹ لوگ آرٹسٹ ہوتے ہیں، اتنے اچھے اچھے پینٹنگس کرتے ہیں، کیلیگرافی کرتے ہیں، تو اپنا کوئی بھی اسکل چھوٹا نہیں سمجھیں، رسک لیں، اور یہی ایج ہے آپ لوگوں کی رسک لینے والی. تھینک یو. اور آپ مینیج کیسے کر رہی ہیں؟ اسٹڈیز کو کتنا ٹائم دیتی ہیں، گھر کے کاموں کو کتنا ٹائم دیتی ہیں، بزنس کو کتنا ٹائم دیتی ہیں، تو کس طرح سارا مینیج ہو رہا ہے؟ جی ہاں، ویسے جب یہ بات ہوتی ہے نا ٹائم مینجمنٹ والی، تو بزنس کو تو فل ٹائم دینا پڑتا ہے. جب آپ اپنا کام اسٹارٹ کرتے ہیں نا، اب فار ایگزامپل جیسے براؤنیز کا میں کر رہی تھی، تو مجھے اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے ایک بیچ براؤنی بیک کرنے کے لیے. تو ٹائم مینجمنٹ کا تھوڑا سا ایشو آتا ہے، بٹ نہیں، آپ اگر اپنا پراپرلی مینیج کر لیں کہ آپ نے اتنے سے اتنے بجے تک اپنا پڑھنا ہے، اپنی پڑھائی کرنی ہے، اپنا اور کام کرنا ہے، تو آئی تھنک اٹس ایزی ٹو مینیج. ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. پلس اس ایج میں ہمیں تھکنے والی تو پھر بات ہی نہیں لانی چاہیے نا. یہی تو ہماری ایج ہے کہ ہم اپنی انرجی کو، اپنی پازیٹیو انرجی کو ایک پروڈکٹیو جگہ پر لگا لیں اور اس کو یوٹیلائز کر لیں. تو جی مس نیما، آپ کیسے مینیج کر رہی ہیں اپنی اسٹڈیز کو؟ کیا آپ کی اسٹڈیز تو نہیں افیکٹ ہونا شروع ہو گئی آپ کے بزنس سے؟ یہ نہ ہو کہ پیسہ تو کمانا شروع کر دیں لیکن اسٹڈیز جو ہے وہ پیچھے رہنا شروع ہو جائے. میں نے اپنے جو بزنس ہے اس کے لیے ایک شیڈول بنایا. اس میں نے یہ بنایا کہ میں پڑھائی کے لیے الگ سے ٹائم نکالتی ہوں، اور اپنی جو بزنس ہے اس کے لیے میں الگ سے ٹائم. اپنے بزنس کے لیے میں نے میں بریسلیٹس بناتی ہوں، تو اس کے لیے میں نے رات کا ٹائم مینیج کر کے رکھا ہے، کیونکہ اسی ٹائم میں انٹرسٹ کے ساتھ اور فلی انٹرسٹ کے ساتھ میں اس میں کام کرتی ہوں. باقی تو ہمارا پورا دن یونیورسٹی میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ٹائم شیڈول ہے وہ پورا یونیورسٹی کے اندر ہی ہوتا ہے. اور ہمارے جو آنے جانے کا وہ ہے وہ بھی بہت افیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے بزنس کو، کیونکہ ہم آنے جانے میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگتی ہے، اور ہم اپنے جو بزنس ہے اس کو کم پروموٹ کرتے ہیں. اچھا صاحب صاحب، یہ جو اسٹڈی کا پیریڈ ہوتا ہے یہ تو بڑا آسان سا ہوتا ہے، بڑا انجوائے کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، لیکن پریکٹیکل لائف بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. تو ڈیڈ یو فیل اینی ڈفرینس، اور آپ نے کوئی ٹرانزیشن اس میں کوئی مشکل ہوئی ہو آپ کی، یا کچھ اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس ہو؟ صرف ٹرانزیشن تو خیر میں نے بہت ٹرانزیشن فیل کی ہے. وہ لوگ کہتے تھے نا کہ ایک بار آپ اپنی پروفیشنل لائف میں آتے ہو تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھ نہیں آتی، بٹ جب وہ خود میں نے فیس کیا، خود ایکسپیرینس کیا ہے. ریسنٹ گریجویٹ، اور اس کے بعد جیسے ہی میری پروفیشنل لائف میں آئی، اٹ واز لائک ٹوٹل 180 ڈگری شفٹ. تو یس، دا ٹرانزیشن از ویری بگ. آپ کو سمجھنے میں، چیزوں کو ایک اسٹریم لائن کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. آپ کو سمجھنا پڑتا ہے، لوگوں کا زیادہ پتہ چلتا ہے. جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہو نا، تب آپ کے اوپر اتنی ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ایز سون ایز یو اسٹیپ ان ٹو دا پروفیشنل ورلڈ، وہاں پر جا کے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آپ کے پیرنٹس بھی آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ٹیچرز، ہر کسی کی امیدیں، ہر کسی کی ایکسپیکٹیشنز آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو یس، پروفیشنل لائف از وے ڈفرینٹ اینڈ وے ٹرانزیشننگ دین اسٹوڈنٹ لائف. اچھا مس نیما، ایک کویشچن آپ سے ہے کہ آپ ماشاء اللہ اتنی دور سے آئی ہیں، اور ایک دوسرے شہر میں آ کے آپ نے نیا ایک سارا سیٹ اپ بنایا، اسٹڈی کا بھی اور بزنس کا بھی. تو آپ کو نئے ماحول میں آ کے تو نہیں کوئی پرابلمز ہوئیں؟ کیونکہ حفصہ تو اسی سٹی کی رہنے والی ہیں، ان کو تو سارا پتہ ہے. آپ نے سارا کچھ ہی چینج کر دیا، اسٹڈی کا ماحول بھی اور سٹی بھی چینج کر دیا. تو نئے سٹی میں آ کے آپ کو کوئی پرابلمس تو نہیں ہوئی؟ پرابلمس تو بہت سارے ہوتے ہیں، خاص کر ہماری لینگویج کی، کہ ہم کہ کسٹمرز کو کیسے ڈیل کریں گے، اور اسی چیز کا بہت ہی ہمیں ڈفیکلٹیز ہوتی ہے کہ ہم اس کو فیس کریں. اچھا آپ یہ جو ہمارا سسٹم ہے، گھر کا ماحول ہوتا ہے، ایک یونیورسٹی کا ماحول ہوتا ہے، اور ایک اس کے باہر بھی ہوتا ہے جہاں آپ بزنس کر رہی ہوتی ہیں. گھر والے تو ظاہر آپ کو محبت کرتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں.
یونیورسٹی بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے کیونکہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن جو باہر کا ماحول ہے ادھر آپ کو نہ گھر والا پیار ملتا ہے, نہ یونیورسٹی والی سپورٹ ملتی ہے, تو ادھر آپ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ کیا ڈیفیکلٹیز ہیں؟ کوئی ڈس ہارٹ کرتے ہیں لوگ, یا کوئی کریٹیسزم ہوتا ہے, یا کیا ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیں, چاہے وہ ایک فیمیل ہے چاہے وہ ایک میل ہے, جب وہ اپنا کچھ کرنے لگتا ہے یا پروڈکٹیو کچھ کرنے لگتا ہے نا, تو ہیٹ تو آتا ہی ہے. پیپل آر گوئنگ ٹو کرٹیسائز یو چھوٹی چھوٹی بات پہ. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے خود سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی باتوں کو پرسنل لینا چھوڑ دیں. آپ اگر کوئی آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے تو آپ اس کو پازیٹیو کرٹیسزم میں کنورٹ کر دیں. اگر کوئی آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ مے بی اگر اس کو یہ فیل ہو رہا ہے تو شاید یہ چیز ہو میرے اندر, تو آپ اس کو پازیٹیو وے میں کنورٹ کر دیں اور آپ پرسنل نہ لیں ہر چیز کو, کیونکہ فیملی سے تو ہمیں واقعی بہت پیار ملتا ہے. یونیورسٹی والے بھی, ٹیچرز بہت سپورٹ کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, بٹ جیسے ہی آپ پروفیشنل ورلڈ میں اسٹیپ ان کرتے ہیں اور آپ اپنا کام کرتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ کے کلائنٹس, ان کو تو نہیں پتہ آپ کون ہیں, ان کو تو اپنی چیز سے غرض ہے, کوالٹی اپنے پروڈکٹس کی آپ اچھی رکھیں تاکہ کوئی اس طرح کی کرٹیسزم ہی نہ ہو. بٹ آلویز اسٹے اوپن فار کرٹیسزم نہیں ہوگی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ صحیح کام کریں یا نہیں کریں. اچھا میرا سیما, آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں اپنے بزنس کے بارے میں اور اسٹڈیز کے بارے میں؟ اسٹڈیز کے بارے میں تو فیوچر پلان یہ ہے کہ آگے بس پڑھائی کمپلیٹ کرنا ہے اور اسی بزنس کو آگے چلانا ہے, اسی بریسلیٹس کے. یو آر ہیپی ود دس بزنس؟ یس, آئی ایم شیور. گڈ. واٹ اباؤٹ یو مس حفصہ؟ میرے فیوچر پلان اس طرح کے ہیں کہ میں خود نیوٹریشنسٹ ہوں, تو میں نے کلینکل پریکٹس بہت کی ہے. اس کے علاوہ میں جم میں بھی ورک کر کے آئی ہوں ابھی. تو بٹ جو میرا جس میں واقعی انٹرسٹ ہے وہ ہے دس لائک کوکنگ اینڈ میکنگ مائی اون ریسٹورینٹ. تو آئی ایم گونا ڈو دیٹ, اور میں اسی پہ ورکنگ کروں گی کہ اپنا میں ریسٹورینٹ بناؤں یا اپنا کیفے بناؤں, اپنا اسٹارٹ اپ کروں. جو میں آن لائن ابھی رکھا ہوا ہے اس کو میں فزیکلی ایکسپینڈ کروں. تو دیٹس مائی مین گول. ایک لاسٹ کویشچن میں آپ سے کرنا چاہوں کہ آپ اپنے جونیئرس کو, اسپیشلی فیمیلس کو, کوئی میسیج اگر دینا چاہیں بزنس کے حوالے سے, پریکٹیکل لائف کے حوالے سے, کہ کل کو انہوں نے بھی اس فیلڈ میں آنا ہے, پریکٹیکل لائف میں آنا ہے, تو ان کو کیا سوچنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ فیمیلس کو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں سمجھیں. اگر سوسائٹی آ کے آپ کو کہہ رہی ہے نا کہ نہیں میل یہ ہیں اور فیمیل یہ ہیں, تو اب تو آج کل تو اب ایسا رہ ہی نہیں گیا, کوئی ڈفرینس رہ ہی نہیں گیا. کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں فیمیلز نہیں ہیں؟ فیمیلز کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لائک اینی اسکل یو وانٹ, جسٹ ڈو اٹ. ڈو ناٹ تھنک, اور بس کر دیں, رسک لے لیں اس ایج میں. یہی ایج ہے رسک لینے والی. بعد میں جب آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھیں, ان کو آپ خود یہ کہتے, میں تو خود اپنے فادر کو کہتی ہوں کہ جب آپ میرے جتنے تھے تب آپ کو کوئی بزنس اگر آپ کرتے نا تو آپ تب رسک لیتے, تاکہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری اس ٹائم نہیں تھی نا. تو ابھی تو ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ہم نے کون سی اپنی فیملی چلانی ہے. بٹ یہی ایج ہے کہ ہم بس رسک لیں اور اپنا اسکل پالش کریں, اور جہاں بھی ضرورت ہو وہاں اپنی انرجی پراپرلی یوٹیلائز کریں. اپنی انرجی ویسٹ بالکل بھی نہیں کریں, کیونکہ یہ ایج ہے جس میں آپ فل آف انرجی ہوتے ہو, تو اس کو پراپرلی یوٹیلائز کر لیں. جی مس نائمہ, آپ کوئی پیغام دینا چاہیے اپنے جونیئرس کو؟ میں اپنے جونیئرز اور کولیگس کو صرف یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کے اندر جو اسکل ہے اور آپ کے اندر جو انٹرسٹ ہے اس کو مطلب آگے پروموٹ کر لے اور ان پہ کام کرے, اور جتنا ہو سکے ہارڈ ورک کرے. تھینک یو ویری مچ. ڈیئر آڈینس, آپ نے دیکھا کہ مس حفصہ نے اور مس نائمہ نے کیسے پریکٹیکل لائف میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل لائف میں آ کے سکسیس حاصل کی. تو میرا پیغام اپنے سارے اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ آپ بالکل آگے آئیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کریں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور جہاں تک مس نائمہ نے جو بات کی کہ ہمیں تھوڑا سا یہ کریٹیسزم دیکھنے کو ملتا ہے کہ چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کر لیے ایجوکیشن سے, دیٹ از ناٹ اے کریٹیسزم. میں آپ کو ایک بیسٹ ایگزامپل دوں کہ KFC آج دنیا کے ہر کنٹری میں ہے. اور KFC اسٹارٹ کیسے ہوا تھا؟ اس نے گاؤں کے ایک چھوٹے سے ہٹ پہ بیٹھ کے, تو ایک چھوٹی سی کڑاہی پہ اس نے وہ تلنے شروع کیے تھے چکن کو. تو آج KFC پوری دنیا میں ہے. تو آپ جو بھی بزنس اسٹارٹ کریں, بلکہ بہتر اسٹریٹجی یہی ہے کہ بالکل چھوٹے پیمانے سے کریں, تاکہ آپ کو اس کی ہر اونچ نیچ ساری پتہ چل جائے. جب تک آپ اس کو اپر لیول پہ لے کے جائیں گے, آپ کو ہر چیز کا پتہ چل گیا ہوگا اور آپ نقصان آپ منیمائز کر چکے ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا, بزنس میں سے بھی, فیملی کے ٹائم میں سے بھی, اور پڑھائی کے ٹائم میں سے, اور ہمارے جو جونیئر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک اچھے میسیجز ان کو ڈیلیور کیے, تاکہ وہ بھی اپنا فیوچر اسی طرح سنوار لیں جیسے آپ سنوار رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.